اگرچہ امت مسلمہ کی تاریخ فنون حرب اور جنگی مثالوں سے بھری پڑی ہے، لیکن مغربی محرکین کی نظر کبھی اس پر نہیں پڑی۔ محرکین کو ان کے اپنے گزرنے والے ظالم یاد ہیں جن نے اسلام کی تبلیغ کی روک تھام کے لیے مسلمانوں پر انتہائی ظلم کیا، جیسے کہ چنگیز خان۔ اگرچہ یہ جرنیل بھی اپنی اپنی جگہ فن ماہر تھے، لیکن تاریخ اسلام کا ایک ایسا جرنیل بھی ہے جس کا تذکرہ جنگی تاریخ میں ضرور کیا جاتا ہے۔ اس ناڈر اور بہادر جرنیل کا نام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خالد بن ولید کی بے مثال کامیابیوں کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ آج ہم آپ کے لیے خالد بن ولید کی بہادری کی مثالیں اور ان کی شجاعت کی داستان اس ویڈیو میں لے کر آئے ہیں۔ اسلام کے اس بہادر سپہ سالار کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ وہ مسافر عرب کے صحرا میں اکیلا چلا جا رہا تھا۔ 8 ہجری کے زمانے میں وہ علاقہ جہاں مکہ اور مدینہ واقع ہے بڑا ہی خوفناک صحرا ہوا کرتا تھا، جلتا اور انسانوں کو جھلساتا ہوا۔ ایک تو صحرا کا اپنا خوف اور دوسری طرف ڈاکوؤں کا خطرہ۔ یہاں مسافر قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے، لیکن یہ مسافر اکیلا چلا جا رہا تھا۔ وہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کی ذرا گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ اس زمانے میں مردوں کے قد دراز، سینے چوڑے اور جسم گٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ اکیلا مسافر بھی انہی مردوں میں سے تھا، اور جس انداز میں وہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر خوف کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا کہ لٹیرے اسے لوٹ لیں گے یا اس سے اتنی اچھی نسل کا گھوڑا چھین لیں گے اور اسے پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ وہ اپنا گھوڑا دوڑاتا رہا اور ایک پہاڑی پر پہنچا۔ وہاں گھوڑا روکا اور نیچے کی جانب دیکھا تو اسے مکہ نظر نہ آیا۔ مکہ افق کے نیچے چلا گیا تھا۔ اسے پیچھے سے جیسے آواز آئی ہو کہ اب پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، مکہ کو ذہن سے نکال دو۔ تم مرد مجاہد ہو، اپنے آپ کو 2 حصوں میں نہ بٹنے دو، اپنے فیصلے پر ڈٹے رہو، تمہاری منزل مدینہ ہے۔ اس نے مکہ کی سمت سے نگاہیں ہٹا لی، گھوڑے کا رخ مدینہ کی طرف کر لیا۔ سوار کی عمر 33 برس تھی اور اپنی عمر سے جوان لگتا تھا۔ سلیمان اس کے بیٹے کا نام تھا اور اس کے باپ کا نام الولید تھا، لیکن سوار نے خالد بن ولید کے بجائے ابو السلیمان کہلانا زیادہ پسند کیا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ تاریخ اسے خالد بن ولید کے نام سے یاد رکھے گی، اور یہ نام کی عسکری روایات اور جذبے کا دوسرا نام بن جائے گا۔ پھر 33 برس کی عمر میں خالد مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی جنگوں کے علاوہ وہ مسلمانوں کے خلاف 2 بڑی جنگیں، جنگ احد اور جنگ خندق بھی لڑ چکا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 610 عیسوی بروز سموار پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت خالد کی عمر 24 برس تھی۔ اس وقت وہ اپنے قبیلے کا قائد بن چکا تھا اور اس قبیلے کا شمار قریش کے معزز خاندانوں میں ہوتا تھا۔ قریش خالد کے باپ الولید کے سارے احکام مانتے تھے۔ 24 برس کی عمر میں یہ حیثیت خالد کو بھی مل گئی تھی، مگر اس حیثیت کو ٹھکرا کر خالد ابو السلیمان مدینے کو جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں 2 نام اٹک گئے تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نیا دین لے کر آئے تھے، اور دوسرا الولید جو اس دین کے سخت خلاف تھے۔ باپ یہ دشمنی ورثے کی طرح خالد کے حوالے کر کے دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ خالد نے گھوڑا ایک ندی کے کنارے روکا اور دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا اور چلو بھر بھر کر پانی اپنے سر پر ڈالنے لگا۔ اس کا گھوڑا بھی پانی پی رہا تھا۔ اس کے بعد وہ درخت کے سائے میں لیٹ گیا، اور جب اس کے عزیزوں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ کیا تھا، منصوبے میں خالد کا باپ بھی پیش تھا۔ وہ ستمبر 622 عیسوی کی ایک رات تھی۔ اس منصوبے کے لیے انہوں نے انسان کے روپ میں وحشی لوگ چنے تھے۔ اس وقت خالد کی عمر 27 برس تھی۔ خالد بھی اس گروپ میں شامل تھا، لیکن قتل کرنے والوں کے گروہ میں نہیں تھا۔ اسے 7 سال پہلے کی وہ رات گزرے ہوئے کل کی طرح یاد تھی، لیکن قریش اپنے اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سازشوں سے بہت پہلے ہی خبردار ہو چکے تھے اور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے۔
خالد کی سوچ پیچھے ہی پیچھے جا رہی تھی۔ قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے رہے تھے۔ ایک بار ان نے قریش کے لکانہ پہلوان کو کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کا کہے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ ایک رات لکانہ گلی سے گزر رہا تھا کہ اسے حسین و جمیل عورت نظر آئی، تو اس نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ بھی مسکرا کر لکانہ کی طرف دیکھ رہی تھی، تو اس پر لکانہ نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتہ کہ عورت جب مرد کی طرف مسکرا کر دیکھے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لڑکی نے کہا کہ لکانہ تم محمد سے ڈرتے ہو۔ تو اس پر لکانہ نے کہا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں بس کمزور سے لڑائی کرنے میں اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد لکانہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جانتا ہوں تم بہت بہادر اور جرت والے ہو اور جھوٹ کو سخت ناپسند کرتے ہو، لیکن مرد کی جرت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے۔ تو آؤ، اگر تم جیت گئے تو میں تمہارے دین کو تسلیم کر لوں گا۔ لکانہ پہلوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا بھی تھا۔ لکانہ نے کہا کہ یہ چچا اور بھتیجے کی لڑائی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکانہ کی بات کے جواب میں کہا کہ یہ لڑائی ایک سچے ایمان والے اور ایک بت پرست کے درمیان ہوگی، اور اگر تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ یہ خبر سارے علاقے میں پھیل گئی، اور جب سب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ لکانہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑائی ہو رہی ہے، وہ سارے اکھاڑے کی طرف دوڑے چلے آئے۔ مسلمان وہاں سارے ہتھیاروں کے ساتھ آئے۔ انہیں خطرہ تھا کہ کفار اس لڑائی کا بہانہ لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکانہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ لکانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایسے گھوم رہا تھا جیسے شیر اپنے شکار کے گرد گھومتا ہے۔ اس کے بعد وہاں موجود کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، دوسری اور تیسری بار پھر اسے زمین پر پٹکا۔ اس کے بعد لکانہ لڑنے کی حالت میں نہیں رہا تھا، اور وہ اکھاڑے سے باہر ہو گیا اور واپس جانے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا لکانہ اپنے وعدے کو نہیں، لیکن لکانہ نے سرکشی کی اور چلا گیا۔ یہ سب خالد کے خیالوں میں گھوم رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اتنے بڑے پہلوان کو پٹکا دینا اور بدر میں 313 مسلمانوں کا 1000 کفار کو شکست دینا، جو جنگی ساز و سامان سے لیس تھے، ان کو شکست دینا، ہرا دینا کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ کوئی خاص قوت ہے۔ اسی سوچ نے خالد کو اپنا مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا، اور خالد نے حق کے راستے پر چلتے ہوئے اتنی فتوحات حاصل کیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی تلوار کا لقب دیا، جسے سیف اللہ بھی کہا جاتا ہے۔